ایک مولانا نے پنڈت جی سے کہا کہ پنڈت جی اگر تم ایک رات ہمارے قبرستان میں بیٹھ جاؤ تو تم کو 10,000 روپیہ دیں. ہمارے قبرستانوں میں تو بھوت اور جنات شام کو 7 بجے کے بعد اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے پنڈت جی نے کہا میں مہا مردنجے جاپ کر چکا ہوں 1 لاکھ, تنتر منتر کرنے میں جنات سے میں نہیں ڈرتا, 50 بھوتوں کو تو میں نے خود ہی پال رکھا ہے. مولانا نے کہا اچھا آج رات ہماری قبرستان میں بتا کر دکھاؤ. پنڈت جی چلے گئے. مولانا نے کہا کہ آج رات صرف رہنا نہیں ہے, ڈنڈا لے جاؤ اور قبر پہ گاڑ دینا اور ڈنڈا پکڑ کے کھڑے رہنا. پنڈت جی گئے, ڈنڈا گاڑیں گے اور پھر واپس چلے آئیں گے. اور جب انہوں نے ڈنڈا گاڑا تو ہل ہی نہیں پائے. اس کے بعد پنڈت جی وہیں گر گئے, ختم. صبح مولانا آیا, دیکھا پنڈت جی تو مرے پڑا ہوا تھے. یہ کیسے ہو گیا؟ تو دیکھا اس نے غور سے چاروں طرف گھوم کے, تو پنڈت جی دھوتی پہنے تھا اور دھوتی زمین سے لگ رہی تھی, اور جب انہوں نے ڈنڈا گاڑا تو دھوتی کے ساتھ ڈنڈا اندر چلا گیا. تو جب وہ پلٹے تو دھوتی تو ڈنڈے میں پھنسی تھی. ان کو لگا کہ پکڑ لیا اس نے. پنڈت جی نکل لیے. آج آپ مجھ سے گولڈن کوڈ لیں. رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. ہمیں الٹا بتایا جاتا پڑتا ہے کہ ہم صرف 313 تھے, 11 نیزے تھے, 8 تلواریں تھی, 4 گھوڑے تھے, 2 اونٹ تھے, کیا زبوں حالی تھی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ حملہ کرنے ہم گئے تھے. کہانی بدل گئی نا. ایسے منت والا للکتا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں ہم یہ 2 نمبر لوگ. کسی کو پتا تھا آج تک؟ کس کو پتا تھا کہ غزوہ بدر ہم نے حملہ کیا؟ تو پھر کیوں بتانا 11 نیزے تھے, ہم صرف 2 گھوڑے تھے, 4 اونٹ تھے, باقی 313 بندوں کے پاس. یہ بتانے کا سمجھ آئی نفسیات کیسے خسیس کرتے ہیں مسلمان کے لوگ. اس طرح بتانا تھا کہ ہمارے پاس صرف 4 گھوڑے تھے, پھر بھی حملہ کرنے چلے گئے تھے ہم. یہ نہیں بتاتے. یہ 2 نمبر. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے, میں غریب ہوں خود, بس اس کا میں دودھ نہیں استعمال کرتا ہوں, تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ اللہ اکبر. آپ جذبہ دیکھیں. ساڈے ورگا ہوندا نا تے او پہلی کنکلوڈ کر لینا میں تے غریب ہوں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ذبح مت کرو, اسے ذبح مت کرو. تم عید کے دن اپنے بال, ناخن اور مونچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا, اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی نا, وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے, ناخن نہ کٹوائے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا محمد. حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا, یہ ان کی خصوصیت تھی. بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی, اس سے بھی اولاد ہوئی, جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی, ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا, ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابوبکر. تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر. اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا, لیکن وہ تو علی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے. گاندھی جی جنہ کو سمجھ نہیں پائے اور جنہ کو کھو کر بہت بڑی چیز کھوئی انہوں نے, کیونکہ اتنا مہان ویکتتو جنہ بھی کمزور آدمی تھوڑے ہے. ہم اسے دشمن اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس نے ایک الگ دیش بنا دیا, لیکن تم ایک اسپینش بن کے دیکھو, فرینچ بن کے دیکھو, انگلش بن کے دیکھو, ہی از ویری ٹیلنٹڈ. تو پاکستانی پاگل ہے, وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں. ہندوستانی اس سے بڑے پاگل, اس کو دشمن مانتے ہیں. وہ دشمن نہیں ہے, وہ سیکھنے والا آدمی ہے. ٹیلنٹ, سنگل ٹائپ رائٹر, کنٹری بنا دیا. یہ نہرو, پٹیل, آزاد, مولانا سب دیکھتے رہ گئے. 12 کھلاڑی ایک طرف, وہ اکیلے بیٹنگ کرتا رہا.